अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज फैज़ाबाद धरने का जो फैसला है उसके खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान हमने देखा खासी गर्मा गर्मी भी हुई। एक एक करके जो लोग इस रिव्यू में गए थे वो अपनी अपनी दरखास्तें हम देख रहे हैं कि वापस पुल आउट कर रहे हैं। आज भी वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दरखास्त वापस ले ली गई है। कुछ इस पर बात करेंगे कि क्या किसी किस्म का कोई बोझ महसूस किया जा रहा है इन दरखास्तों का या इस केस को फर्दर आगे परस्यू करने का, क्योंकि अमल दरामद रिपोर्ट पर बात करते हुए चीफ जस्टिस का भी यही कहना था कि क्यों डर रहे हैं, किस बात का खौफ है जब इस मामले की अमल दरामद के ऊपर बात आती है। कुछ इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई, उसके बाद आफ्टर शॉक्स हम देख रहे हैं कि अभी तक आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त जद में दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर को जो है तलब किया गया है ज़रदारी साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। कुछ इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला मुंतकली और उनसे जुड़े कुछ कानूनी मामलात पर। हमारे साथ सीनियर सियासतदान है, सीनियर माहिर कानून है एतजाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले, क्योंकि आज के दिन की यही बड़ी खबर है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, सर कैसे देख रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद रिपोर्ट पर कमेंट करते हुए ये कहा कि सब डरे हुए दिखाई दे रहे हैं इस केस के हवाले से। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने भी आज अपनी अपनी दरखास्तें वापस ले ली हैं। जी, वो अब मिजाज तो इसी तरह का है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो आज़ाद मनश हैं और काफ़ी मजबूत आसाब के मालिक हैं। और मैं पहले भी कहता था कि जो बड़े ख्वार हो रहे हैं और अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि वो अदालत उनके बड़े ख़िलाफ़ जा रही है और उमर बंदयाल क्यों इतने ज़्यादा जानिबदारी कर रहे हैं, वो जब काजी साहब आएंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि काजी साहब ने बर्दाश्त नहीं करना कोई दाएं बाएं की तरफ से किसी किस्म का कोई, और वो स्ट्रेट एंड नैरो पे चलेंगे। इनको आपने तिलौर के हमारा बस्टर्ड के केस में देखा है, फैज़ाबाद के केस में देखा है। इनको इनकी एक इंडिपेंडेंट राय और ओपिनियन रही है और फोर्सफुल रही है। और मेरा ख्याल है कि ये अब हुकूमत और जिन्होंने बड़ा तकरीबन मुतनाज़ ही बना दिया कादी साहब को ये कह के कि हम 16 सितंबर के बाद मियाँ साहब भी वापस आएंगे। 16 सितंबर के बाद, 16 सितंबर वो सुप्रीम कोर्ट में रिजीम चेंज का दिन था जी। तो अब कादी साहब ने तो जब फैज़ाबाद का धरने का दिया था फैसला, तभी उन्होंने उसमें बड़ा वाज़े अहकामात दिए थे कि हुकूमत को क्या कुछ करना चाहिए, किस किस की जवाबदेही होनी चाहिए, किस पे जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कानून की खिलाफ वर्जी की, वो कोई एजेंसी हो किसी किस्म का हो। और वो अब अब वो अमल दरामद मेरे ख्याल कराएंगे। अच्छा एतजाज़ साहब, आप कह रहे हैं सर वो अमल दरामद कराएंगे, चलें ये तो उनके एंड पर बात हो गई। ये जो 6 के 7 दरखास्तें गई हुई थी नजर सानी की, एक एक करके सारी वापस ली जा रही हैं, ये क्यों वापस ली जा रही हैं आपके ख्याल में? और दूसरा ये कि ये भी ज़रूर कहिएगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सारी ही दरखास्तें वापस हो जाती हैं, केस तो सर फिर भी टेकअप हो गया ना, अमल दरामद पर तो फिर अब कोर्ट फोकस करेगी। केस तो इस पे टेकअप हो गया ना कि जो उनका ओरिजिनल फैसला है कादी साहब का वो बरकरार रहा। और कादी साहब ने फिर पूछना शुरू कर देना है, और जायज़ तौर पे, कि आप बताओ इस फैसले पे पैरा वाइज बताओ कि कितना अमल दरामद हुआ है कि और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो वो बड़ी उनके लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि ये कहा गया कि रिजीम चेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में,
میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے. میاں صاحب نے میرا خیال ہے ایز ایکسپیکٹڈ واپسی کی تاریخ ان کی اعلان کر دیا گیا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر ان کی واپسی کو؟ آپ ویسے ملٹیپل ٹائمز کہہ چکے ہیں لیکن ان کی لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ جیل جائیں گے. وہ تو مینار پاکستان میں بہت بڑے جلسے اور قوم سے خطاب کی تیاریاں کر رہے ہیں. نہیں وہ ایئرپورٹ سے یقیناً وہاں سے ان کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور قانون کا اور کوئی تقاضا ہی نہیں, یہی تقاضا. اور ایئرپورٹ سے ان کو لے جائیں گے, جیل لے جائیں گے اور وہاں کراؤڈ مینار پاکستان پہ جمع ہوا رہے گا. اور اسی لیے وہ ایئرپورٹ پہ نہیں منگا رہے کراؤڈ کو کہ تھوڑا بہت ہو تو اس کو وہ کراؤڈ وہاں پہنچا اور وہاں سے میاں صاحب کو وہ لے جائیں نکال کے کوٹ لکھپت جیل. تو وہ تو بڑا کراؤڈ شاید کچھ مطلب توڑ پھوڑ شروع کر دے. اب بھی کراؤڈ تو ایک طرف ہو گیا, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اس کو کوئی اس کا کوئی اب معنی نہیں رکھتا. مینار پاکستان پہ کراؤڈ, سر جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جمع بھی کر لیں مجمع, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو شاید ایئرپورٹ سے ہی لے کے چلے جایا جائے گا, یہی بات نگران وزیر داخلہ بگٹی صاحب نے بھی کہی. جو رد عمل آیا نون لیگ کا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو باقاعدہ دھمکی دینے پر آگے. انہوں نے کہا کہ بگٹی صاحب کو شیخ رشید صاحب کا جو انجام ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. سر انہوں نے تجاوز کیا اپنے حد سے اگر یہ کہا کہ میاں صاحب ایئرپورٹ پہ اریسٹ ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے؟ نہیں, پر میاں صاحب کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے؟ میاں صاحب مجرم ہیں اور ان کو سزا کاٹ رہے ہیں جیل میں. ان کو جیل میں ہی جانا ہے. وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور 4 ہفتے کی چھٹی لے کے اور 50 روپے کا پیپر سائن کر کے وہ وہاں سے جیل سے نکل کے اور چلے گئے لندن. اور لندن 4 سال گزارے. 4 سال سے وہ مفرور ہے. مفرور اور پھر مفرور بطور ملزم ہی نہیں, مفرور ایک ہوتا ہے بندہ کہ اس پہ الزام ہے اور وہ مفرور ہے. یہ تو مجرم ہے, ان پہ تو جرم ثابت ہوا ہے, صحیح ثابت ہوا ہے, غلط ثابت ہوا ہے, وہ اس کو ایک طرف رکھے. قانون اس بارے میں اندھا ہے. قانون دیکھتا ہے کہ اس کو یہ تو قیدی ہونا چاہیے تھا, اس کو قیدی نمبر جس طرح ہے قیدی نمبر 599 ہونا چاہیے تھا اس کو. اچھا سر, یہ کہاں پھر رہا ہے؟ اچھا جیل میں ڈالو. آپ جو بات کریں تو ضمانت کا بھی امکان نہیں ہے. ضمانت کا بھی امکان نہیں. میں یہی سوال پوچھنے لگی ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو کہ میاں صاحب کی طرف ان کا ایک ٹلٹ ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح ان کے فیور میں آگے جا سکتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور مل بھی سکتی ہے. نہیں, وہ تو مجرم, مطلب وہ تو مجرم ہے اور 4 سال سے مفرور ہے. وہ تو مفرور جہاں پکڑا جائے وہ سیدھا جیل جائے گا. اور کون سی عدالت ضمانت دے سکتی ہے 4 سال سے جو مفرور رہا ہو, 4 سال سے جس نے عدالت کے حکم کی عدولی کی ہو, کی خلاف ورزی کی ہو دانستہ طور پہ. یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے سزا ہو گئی ہے اور میں. لیکن دیکھیں یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں, واقف سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ اس ملک میں تو سر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے سر بڑے میاں صاحب کے, وہ وزیر اعظم بھی رہے یہاں پر, لیکن اس معاملے میں ان سے سوال تو کوئی نہیں ہم نے ہوتا دیکھا. سوال وہ عدالت نے نہیں کیا, وہ حکومت ان کی تھی جب تو, اور اس میں نہیں انہوں نے استغاثہ کیا, اس کو ریز کیا کسی وجہ سے, جس وجہ سے بھی نہیں ریز کیا. پر قانون ہے. ٹھیک ہے, جو مجرم ہے, جو سزا یافتہ ہے, جو سزا کاٹ رہا ہے, اس کا کام جیل سے باہر نہیں ہے, وہ جیل کے اندر ہے اس کا کام. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر 2 چیزوں پر کوئی کامنٹ آپ سے لینا چاہتی ہوں. ایک تو سر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی اٹک سے اڈیالہ منتقلی, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کی طرف سے تو بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ میں اٹک سے مجھے نہ بھی موو کیا جائے تو میں یہاں پر کمفرٹیبل ہوں, لیکن ان کا اڈیالہ آنا
اس کو لے کر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہر چیز پر اسپیکولیشن ہوتی ہے, بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی مطلب ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے, پازیٹیو وہ تھا, اسٹیپ تھا؟ نہیں, میرا تو خیال ہے نارمل, چونکہ پہلے عدالت نے جس نے سزا دی ہے اس نے کہا ہی یہ ہے کہ یہ اٹک جیل میں اس کو لے کے جائیں, سوری اڈیالہ جیل میں. تو اٹک جیل میں تو ان کا رہنا ہی خان کا بالکل خلاف قانون اور خلاف آئین تھا. گو یہ حکومت پرواہ نہیں کرتی, اور پھر کسی عدالت نے پوچھا ہے تو اب اڈیالہ جیل لے آئے ہیں. خان کا یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے آدمی ایک جگہ گرفتار ہو تو 10-15 دن میں مانوس ہو جاتا ہے اس علاقے, اس ماحول سے, اور مانوس ہو جانے کے ساتھ ساتھ وہ جو عملہ ہوتا ہے وہ ان سے بھی اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے. چلے سر تھوڑا سا ایک دو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑی, آر یو اسٹل پارٹ آف دا پارٹی؟ سی ای سی میٹنگ پھر آنے والی ہے, آپ شرکت کریں گے, اور خاص طور سے جو لطیف کھوسہ صاحب والا معاملہ ہے اس کے بعد آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ ان کی تو سر رکنیت جو ہے معطل کر دی گئی. ہاں, ان سے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے, اور پارٹی میں پلیٹ فارم پہ بھی میں نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے یہ میں نہیں عرض کر سکتا, پر میں نے اس پہ لکھا ہے چیئرمین کو, اور میں نے اپنی رائے دی ہے, بالکل میری ٹھوس رائے ہے اس معاملے میں. اور اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں جاؤں گا, صحت نے اجازت دی اور ضرور جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے اپنے معاملات جو ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اندر اس وقت کوئی جو ہے وہ معاملات خراب نہیں ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے سیگمنٹ میں مزید ورنہ آپ سے ضرور اور بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو ویورز آپ نے سنی, انہوں نے کہا ہے کہ کھوسہ صاحب کے معاملے پہ انہوں نے بہت ٹھوس جو ان کا ایک نقطہ نظر ہے وہ دیا ہے پارٹی کو, ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی گئی ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.